مفتی تقی عثمانی صاحب انعام الباری جلد اول میں اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ٹرین سے ایڈنبرا جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے حمام غسل خانے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی ہے۔ میں سمجھا کہ انتظار کر رہی ہے، واپس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر وہ عورت کھڑی ہے۔ میری نظر حمام کے اوپر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا خالی ہے، اندر کوئی نہیں۔ میں نے جا کر اس عورت سے کہا کہ جانا ہے تو چلی جاؤ ورنہ پھر ہٹ جائیں۔ اس نے کہا میں کسی اور وجہ سے کھڑی ہوں، میں اس کو استعمال کر چکی ہوں، پیشاب سے فارغ ہو چکی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ میں جوں ہی فارغ ہوئی گاڑی اسٹیشن پر رک گئی۔ چونکہ پلیٹ فارم کے اوپر اس کو بہانا فلش کرنا منع ہے، اس لیے میں اس کو صاف نہ کر سکی، بہا نہ سکی۔ یہ جو گاڑی پر لکھا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم پر اس کو استعمال نہ کریں، یہ اس لیے کہ اس سے پلیٹ فارم پر گندگی پھیلتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس انتظار میں باہر کھڑی ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اس کو بہا دوں پھر واپس جاؤں۔ اب ایک طرف تو قانون کا یہ احترام کہ گاڑی چونکہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اس لیے میں فلش نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف یہ کہ بغیر بہائے چلی جاؤں اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤں، یہ گوارا نہیں، کیونکہ جب دوسرا آدمی آئے گا اس کو تکلیف اور کراہت ہوگی، اس لیے کھڑی ہوں۔ مجھے اتنی عبرت ہوئی، شیخ الاسلام فرماتے ہیں اتنی عبرت ہوئی کہ دیکھو یہ غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کو اتنا احساس ہے، ایک تو اس بات کا کہ پلیٹ فارم گندا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے کہا یہ غیر مسلم ہے اور اس کو اتنا احساس ہے، اور ہمارے غسل خانے میں ذرا کوئی جا کر دیکھے کیا عالم ہے، العیاذ باللہ، کیا حال ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جو مشترک غسل خانے ہیں ان میں تو داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، اور ہر ٹرین میں لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی جب تک کھڑی ہے اس کو استعمال نہ کریں، لیکن ٹھیک اسی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ او جی کون پوچھتا ہے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ان غیر مسلموں نے چونکہ یہ وصف حق حاصل کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس ہنر کی وجہ سے کم از کم دنیا میں عروج دے دیا ہے۔ یہ بڑی دل سوزی اور سوچنے کی بات ہے، ہنسنے اور مذاق کرنے کی بات نہیں۔ ان چیزوں نے ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاز کے غسل خانے میں وضو نہیں کرنے دیتے۔ جہاز میں وہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ سفر کون کرتا ہوگا، مجھے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں روکا، نہ کبھی وضو سے اور نہ کبھی نماز سے روکا۔ غیر مسلموں کی ایئر لائنوں میں بھی سفر کرتا ہوں، وہاں بھی وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، تمہیں کیوں روکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس لیے روکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب وضو کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وضو کے بعد غسل خانے کے اندر ایک سیلاب بہہ رہا ہوتا ہے، وضو کیا اور پانی فرش پر بہہ رہا ہے، اور شیشہ وغیرہ الگ ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسے یہاں پر جنگ ہوئی ہے۔ وضو کرنے والا ڈھنگ سے وضو کرے، اگر پانی پھیل گیا تو اسے خشک کرے، صاف کرے تاکہ آنے والے کو وحشت نہ ہو، تو پھر کون منع کرے گا؟ جہاز میں لکھا ہوا ہے کہ برائے کرم صاف کر دیجئے، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ سب اسلام کی تعلیم ہے، مگر آج کل اسلام نام رکھ دیا ہے صرف نماز، روزے، داڑھی کرنے کا، بس اس کے آگے دین نہیں۔ العیاذ باللہ۔ ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ معاشرت کے احکام بہت ہی اہم ہیں۔ اس کا ایک بنیادی اصول
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ ہے۔ اس کا اہتمام پیدا کرنا چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان بلکہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور نہ کسی عمل سے تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پر مشترک جگہ پر رہ رہے ہیں، کمرے میں 2-4 طالب علم ہیں، استعمال کی چیزیں مشترک ہیں، بعض اوقات ان کی ایک جگہ مقرر ہے، آپ نے ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دی، دوسرے آدمی کو ضرورت پیش آئی تو وہ پریشان ہے، تو آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے خلاف ہے۔ ان باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور حدیث کا اصل منشا یہی ہے۔